السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لٹریچر لیسنز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تھیمز آف شکوہ دا کمپلین ٹو گاڈ بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ یہ پوئم جو ہے یہ علامہ اقبال کی فیمس پوئم ہے اور یہ پبلش کی گئی تھی 1909 میں۔ اگر ہم اس پوئم کا ایک اوور ویو لیں تو یہ پوئم جو ہے وہ مسلمانوں کی پریزنٹ سچویشن کو شو کر رہی تھی، اس ٹائم کی سچویشن کو شو کر رہی تھی۔ اب جیسے ہم نے بات کی یہ پوئم 1909 میں پبلش کی گئی۔ علامہ اقبال کی جتنی بھی پوئٹری ہے یہ مسلمانوں پر اس کا کافی گہرا اثر ہے۔ شکوہ جو ہے وہ کمپلینٹ ٹو گاڈ اینڈ جواب شکوہ رسپونس ٹو کمپلینٹ از اے فیمس ورک آف علامہ اقبال، اور زیادہ تر جو ان کی پبلسٹی جو ہوئی تھی وہ انہی پوئمس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ جان ملٹن کی پوئم پیراڈائز لوسٹ اینڈ پیراڈائز ریگین جو ہے اس کے تھیم اور اس کے تھیم جو ہے وہ سملر ہیں۔ شکوہ کے جو تھیم ہے یہ اسی سے لیے گئے ہیں، لیکن پیراڈائز لوسٹ میں یہ تھا کہ گاڈ اور سیٹرن کے درمیان ایک بیٹل دکھائی گئی تھی، اور ملٹن نے کیا کیا تھا، سیٹرن کو ایک ہیرو کے طور پہ شو کیا تھا اور دکھایا تھا کہ جو سیٹرن ہے وہ بریو ہے، وہ اس میں جو ہے وہ کریج ہے کہ اس نے گاڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بیٹل لڑی۔ لیکن اس شکوہ میں کمپلین ٹو گاڈ میں علامہ اقبال نے کیا کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے، مسلمانوں کا ایک شکوہ جو ہے وہ اللہ سے کیا ہے کہ اے اللہ یا او گاڈ، ہم جو ہے وہ تیرے، اس میں علامہ اقبال نے یہی بات کی ہے کہ اے خدا، مطلب ہم تیرے ہی دین کو پھیلا رہے ہیں لیکن تو اپنے وعدے پورے نہیں کر رہا، تو نے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے، اور سٹائر کے طور پہ اس حد تک کہا کہ یہ سب کرنے سے ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، جو جائے گا وہ تمہارا ہی جائے گا، تمہارا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس پوئم کے لکھنے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہ کافی کریٹیسزم ہوا، انہیں کافی کریٹیسائز کیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے بات کی ہے، کس رویے سے بات کی ہے۔ اس پوئم کے لکھنے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہ کافی نیرو مائنڈیڈ اور دوسرے اسکالرز نے، ریلیجیس اسکالرز نے کہہ دیا کہ یہ ایک ڈسبلیور ہے، کچھ نے کہا یہ ڈس ریسپیکٹفل ٹو گاڈ ہے، اور کچھ نے تو انہیں قتل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ اب علامہ محمد اقبال نے جب ان پہ کافی کریٹیسزم ہوا تو انہوں نے کمپلین ٹو گاڈ شکوہ کا ایک جواب لکھا، جواب شکوہ، جیسے پیراڈائز لوسٹ تھا اور پھر دوبارہ پیراڈائز ریگین لکھا، اسی طرح علامہ اقبال نے بھی پہلے شکوہ رائٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جوابی شکوہ رائٹ کیا۔ اس پوئم میں علامہ اقبال نے شکوہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے کیا کہ اس دنیا میں ہر کوئی جو ہے وہ موجود ہے، ہر گروپ موجود ہے، قومیں موجود ہے، لیکن تیرا نام اس دنیا میں کس نے لیا، تیرے نام کو پھیلایا کس نے، تیرے دین کو پھیلایا کس نے، اور اپنے مطلب ایک گلوریس پاسٹ کے بارے میں بات کی ہے کہ پہلے تو ہم ایسے تھے لیکن اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب تو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑنا شروع کر دیا تھا، جب مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنا مذہب چھوڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علامہ اقبال چاہتے تھے کہ میں ایسی پوئٹری لکھوں کہ لوگ جو ہے وہ واپس دین کی طرف آئیں، انہیں پتہ چلے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، ان کے کارناموں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس پوئم کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ 31 سٹینزاز پہ مشتمل ہے، اور ہر سٹینزا جو ہے وہ 6 لائن کا ہے اور وتھ سیم میٹر۔ یہ پوئم جو ہے وہ اپنے ریدم اور پیٹرن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، اور ہر 4 لائن کے بعد اس کا جو ریدم ہے اور پیٹرن ہے، میٹر سیم مطلب سملر آتا ہے آگے۔ اس میں علامہ اقبال نے کافی تھیمز جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ فرسٹ آف آل تھیم کیا ہوتا ہے، سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل میسج ان دا پوئم، اور اس پوئم کے جو تھیمز ہیں اس کو میں نے جو ہے وہ 3 براڈر پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور نیکسٹ اسے الیبوریٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو تھیم ہے، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میں نے کس پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اے کمپلین ٹو گاڈ شکوہ، سب سے پہلے ہے کریٹیک آف دا پریزنٹ کنڈیشن آف مسلم قوم کی جو ہے وہ موجودہ حالت کے بارے میں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان کی موجودہ حالت کیا تھی، برٹش کلونیلزم تھی، اور اس کے بعد کیا تھا، کوئی بھی اپنی عبادت وہ کھلے عام نہیں کر سکتے تھے،
اسی جو ہے وہ پوائم میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اب وہ لوگ ہنستے ہیں کہ ہم اپنی بغلوں میں قرآن دبا کے جا رہے ہیں، ہم چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، اب ہمیں اتنا فریڈم نہیں ہے جتنا ہمیں پہلے تھا، جتنے پہلے ہم بادشاہی کرتے تھے اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اور یہ کنڈیشن دیکھ کے علامہ اقبال نے جو یہ تھیم ڈسکس اس میں کیا ہے کہ ان کی اس وجہ کیا ہے، اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان کی کنڈیشن اس حد تک کیوں آ گئی ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہیں، خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ In idol houses hark they say, behold the Muslim star sing slow. In idol houses بت خانے یا صنم خانوں میں وہ کہہ رہے ہیں behold the Muslim star sing slow، مسلمانوں کی قسمت ڈوب گئی ہے، بس ان کی جو ترقی تھی وہ ختم ہو گئی، اب ان کا زوال شروع ہو گیا۔ How glad they are that now at least your Kaaba's brave protector goes۔ دیکھو انہیں کتنی خوشی ہے کہ کعبہ کے جو نگہبان تھے، کعبہ کے جو پروٹیکٹر تھے، جو اس کی حفاظت کرتے تھے، وہ تو چلے گئے۔ سیکنڈ ہمارے پاس تھیم ہوگا ہسٹوریکل گلوریز، کہ پہلے مسلمانوں نے کیا کیا، ان کی کیا فتوحات تھیں، ان سب کے بارے میں ڈسکس ہوگا کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اچھی لائف گزار رہے تھے، لیکن اب جب وہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں تو اب ان کی لائف کیا ہے، اب وہ کس سے اپنی جو ہے وہ اس کنڈیشن کے بارے میں بات کریں، کیونکہ خدا تو ان سے ناراض ہو گیا، وہ خدا سے شکوہ کر رہے ہیں۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ ود کہتے تھے۔ مطلب گلوریس پاسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے کس طریقے سے ان کی دہشت تھی، کس طرح سے ان کی بریوری تھی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب ان کا مذاق بن رہا ہے۔ Whose was the fateful wrath which made all idols shrink in the terror just۔ وہ کون سے لوگ تھے، کن کی دہشت تھی، ریت کہتے ہیں دہشت کو، کن کی دہشت تھی جن سے صنم خانے صنم جو ہے وہ ہر ٹائم خوفزدہ رہتے تھے۔ There is no God but God they cried as crumbling down they kissed the dust۔ جب وہ نیچے گرتے تھے صنم مطلب بت، اور نیچے گر کے کہتے تھے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ کس کی حیبت سے یہ سب ہو رہا تھا، مسلمانوں کی حیبت سے۔ مسلمان اتنے قابل تھے کہ بت بھی اس طریقے سے کہہ رہے تھے۔ نمبر 3 پہ ہے کال فار ایکشن اینڈ ریوائول، کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اٹھو، اب اس غفلت کی نیند سے اٹھو اور اپنے لیے کچھ کرو، ریوائول کرو، ری برتھ، دوبارہ سے اپنا وہ گلوریس پاس جو ہے وہ اس کا ریوائول کرو، دوبارہ اٹھو اور اپنی جو قسمت ہے اسے چمکاؤ۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ کس طریقے سے مطلب اللہ سے جو ہے وہ التجائیں کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ سو بی اٹ دین سو لیٹ اس پاس لیٹ ادر نیشنز ہولڈ us way، کہتے ہیں ہمیں جانے دو، پھر دوسری قومیں آ جائیں گی جو تمہارا نام بھی نہیں لیں گی۔ when we are gone، جب ہم چلے جائیں گے، reproach us not that توحید too has passed away، پھر ہمارے پاس نہ آنا کہ جو ہے وہ دنیا میں توحید نہیں رہی، میرا نام لینے والا نہیں رہا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ کنڈیشن آف مسلم امہ، کہ مطلب اب ان کے حالات کیا ہیں اس ٹائم پہ جب علامہ اقبال نے یہ پوئم لکھی تھی، جب وہ ظلم سہ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے لاس آف یونٹی۔ لاس آف یونٹی میں کیا ہوگا، علامہ اقبال نے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا کہ جب سے مسلم جو امہ ہے، امت محمدیہ ہے، وہ ڈویژن جب سے اس میں ہوئی ہے اور جب سے وہ ڈس یونائٹ ہوئی ہے، تب سے اب تک ان کا ڈاؤن فال ہی ہے۔ جب وہ یونائٹ ہو جائیں گے تب انہیں کوئی طاقت جو ہے وہ ہرا نہیں سکے گی۔ اسی بات پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم ساتھ تھے تو ہر میدان کو فتح کر لیتے تھے، لیکن آج ہم خود غلام بن چکے ہیں اور اس کی وجہ سے امت محمدیہ کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا اور اس کا مذاق بن رہا ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز بن گئے ہیں، گروپس بن گئے ہیں، کاسٹ علیحدہ ہو گئی ہیں، قبیلے بن گئے ہیں، اور قبیلے یہ سب علیحدہ باتیں ہیں، اس کے بعد ان میں انٹرنل کنفلکٹس بہت زیادہ ہے، آپس میں نہیں بن رہی، اتفاق ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی میدان وہ فتح ہی نہیں کر پا رہے۔ اور ویسٹ پیپل بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کبھی صلح ہو ہی نہ، اور یہ جو ہے وہ اسی طرح لڑتے رہیں تاکہ یہ اکٹھے ہو کے متحد ہو کے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی نہ کر لیں۔ کچھ اختلافات جو ہے وہ ان گروپس کی وجہ سے تھے، کچھ نیپوٹزم کی وجہ سے۔ نیپوٹزم کہتے ہیں فیورٹزم کو، مطلب کسی کو فیور کرنا، جیسے کہ اب کوئی بھی پولیٹیشین ہے وہ کسی اپنے فرینڈ یا اپنے فیملی کو فیور کرے اور جتنی بھی پاور ہے اتھارٹی اسے دے دے تو اسے نیپوٹزم کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں علامہ اقبال نے بات کی ہے اسپرچول ڈکے، روحانی طور پہ مطلب ڈسٹروائے ہو چکے ہیں،
اسلام کو چھوڑ دیا ہے، بس اسلام ایک عقیدہ رہ گیا، اس پہ کوئی یقین نہیں ہے، اور اپنی زندگی سے اسلامی تعلیمات کو دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اصل میں ان کا زوال سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جب یہ اسلامک تعلیمات پر عمل کرتے تو خدا بھی ان کی مدد کرتا، لیکن انہوں نے اسلام کو اپنی لائف سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ تھرڈ ہے کلونیل آپریشن۔ کلونیل آپریشن کہتے ہیں کسی جگہ پہ جانا، کوئی ایک نیشن دوسری جگہ نیشن پہ جا کے قبضہ کرے اور پھر اس سے اس کے سارے جو ہے وہ ذخائر لے لے اور اس کا مذاق بنوائے، اسے کہتے ہیں کلونیل آپریشنز۔ اور برٹش کلونیلزم میں یہی سب کچھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت مایوس ہو چکے تھے۔ فورتھ پہ ہے ویسٹرن انفلوئنس۔ ویسٹ پیپل کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا پیپل کے اوپر، لوگ جو ہے وہ انہیں دیکھ کے انہیں کاپی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ کہ وہ اسلام کی طرف آئے۔ اور نیکسٹ ہے اکنامک ہارڈ شپس۔ اکنامک ہارڈ شپس اب کورس بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی گورنمنٹ لیول کی جاب نہیں رہے گی، جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور یہ کیا کریں گے، ان کے پاس کوئی بھی اکنامیکل پاور نہیں ہوگی، اور جتنی مٹیریلسٹک پاور ہوگی وہ ساری برٹش کے پاس ہوگی یا انڈین کے پاس ہوگی، تو ان کے اوپر اس طریقے سے اکنامک ہارڈ شپس بہت زیادہ تھی۔ سیکنڈ پہ ہے ہسٹوریکل گلوریز۔ اس میں سب سے پہلے ہے یونٹی اینڈ سولیڈیرٹی۔ پہلے کی عوام جو ہے وہ متحد تھی، تو انہوں نے کئی فتوحات کی، ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ کارنامے تھے، لیکن آج کی عوام میں جو ہے وہ ڈس یونٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ سیکنڈ ہے ملٹری کنکویسٹ۔ انہوں نے بہت ساری فتوحات کی تھی، انہوں نے خیبر کو فتح کیا، انہوں نے جو ہے وہ جتنی بھی مطلب سلطنت تھی اسے فتح کیا اور اس پہ اسلام کا نام پھیلایا۔ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ سب کس نے کیا تھا، یہ اتنی فتوحات کس نے حاصل کی تھی، کفار کو کس نے مارا تھا۔ Declare you whose fierce valor once did Khyber barriers overthrow۔ کہہ رہے ہیں بتاؤ کس نے خیبر کو فتح کیا تھا، کس کا غصہ تھا، کس کی طاقت تھی، اور whose resistless might once laid formed Caesar produced proudest cities low۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو شہر کیسر تھا، ایک بہت اچھا شہر تھا، وہ کس نے سر کیا تھا، کس نے فتح کیا تھا، کون تھا وہ ہم ہی تھے جسے آپ بھول گئے ہیں، مطلب شکوہ کر رہے ہیں۔ Who smashed to dust man's hand-wrought gold, those things of straw and earth and clay۔ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنائے تھے اور تمہیں بھول گئے تھے، انہیں بھی ہم نے ہی توڑا ہے۔ And who did unbelieving hosts to spread your name and glory slay۔ اور جو آپ کی بات نہیں مانتا تھا، آپ کی عظمت کا پیکر نہیں تھا، آپ کی پیروی نہیں کرتا تھا، اسے کس نے مارا، اسے بھی تو ہم نے ہی مارا تھا۔ نیکسٹ ہے اسپرچول اینڈ ایتھیکل لیڈرشپ۔ مطلب کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اسپرچول ایتھیکل اخلاقی لیڈرشپ تھی۔ آج جو پولیٹیشینز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ٹائپ کا ان میں جنگ کروا رہے ہیں لوگوں میں، مظلوموں کی جان بے وجہ لے رہے ہیں، کوئی بھی ان میں جو ہے وہ روحانی لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس۔ نیکسٹ ہے گولڈن ایج آف اسلام۔ اسلام کا جو ہے وہ سنہری دور۔ اسلام کا سنہری دور کون سا ہے، جب انہوں نے فتوحات حاصل کی، جب انہوں نے اسلامی نظام قائم کیا، اسلامی سلطنت قائم کی۔ اب ادھر جو ہے وہ علامہ اقبال نے شکوہ میں بند یوز کیا ہے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہ we who removed from this world's book the leaves which were with falsehood stained۔ ہم نے تم یہاں پہ جتنی بھی غلط باتیں تھی دنیا میں کس نے مٹائی ہیں، ہم نے مٹائی ہیں۔ we who from tyrant ignorance the present human race unchained۔ ہم نے کیا ہے، انسان کو equal rights دیے، انہیں غلامی سے چھڑا دیا ہے۔ we who with myriad sajdas filled your holy Kaaba's hallowed shrine۔ ہم نے کعبے کو کیا کیا ہے، اپنے سجدوں سے، اپنے جبینوں سے سجایا ہے۔ whose bosoms reverently held your great and glorious book divine۔ اور کس نے تمہارے قرآن کو سینے سے لگایا، کون کھلے عام تمہارے قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے۔ لاسٹ جو ہے وہ کال ٹو ایکشن اینڈ ریوائول۔ مطلب اب ری برتھ کا ٹائم ہے، اب ایکشن کا ٹائم ہے، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، اب غفلت کا ٹائم نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے آئیڈینٹی اینڈ فیتھ، کہ مطلب شناخت اپنی اور اپنے فیتھ کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، مطلب اللہ پہ یقین رکھا جائے۔ نیکسٹ ہے رول آف یوتھ۔ یوتھ کیا کرے، جوان کیا کریں، جوان جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں،
اسلام کو پھیلائیں، خدا کی باتیں کرے، خدا کی تعلیمات پر عمل کرے، جس کی وجہ سے وہ آگے خدا تعالیٰ بھی ان پر رحم کرے۔ نیکسٹ ہے ڈیوائن مرسی، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم پر رحم کریں، ہم بھی تو تیری مخلوق ہے، ہم پر رحم کیا جائے۔ ریوائول آف اسلامک تھاٹس، اور یہ بیان کیا ہے کہ اسلامک جو نظریہ ہے وہ دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے شکوے کا: چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہو، جاگنے والے اس بانگے درا سے دل ہو، یعنی پھر زندہ نئی عہد وفا سے دل ہو، پھر اسی باد دریدہ کے پیاس سے دل ہو۔ مطلب کہ اب جو ہے وہ جلدی جلدی اس سونگ کو، میرے اس فریاد کو ہر کوئی سن لے۔ May every heart become awake from the calling around of this bell, sound of this bell، مطلب میری یہ جو گھنٹی کی آواز ہے، فریاد کی آواز ہے، نغمے کی آواز ہے، یہ سب سن لیں۔ So then every heart become alive with this new creed، so then hearts become parched again for this ancient wine، مطلب دوبارہ ہارٹ جو ہے وہ اپنے ریوائول کے لیے تیار ہو جائے، جیسے ہم نے پہلے فتوحات حاصل کی تھی ویسے ہی ہم نے دوبارہ فتوحات حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔